بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے دن امریکہ کی 230 برس کی تاریخ میں بہت سے واقعات پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں، جس میں امید افزا، حیران کن اور تشویشناک سبھی پہلو شامل ہیں۔ معمر ترین تک 78 برس کی عمر میں انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے معمر ترین صدر بن گئے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان کے پیش رو صدر ٹرمپ بھی اپنے انتخاب کے وقت امریکہ کی تاریخ کے معمر ترین صدر تھے۔ پہلی خاتون نائب صدر امریکہ کی 231 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدارت کے عہدے پر فائز ہوئی ہے۔ صدارتی منصب کے ساتھ کئی روایات بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کی صدارتی تاریخ میں سابق صدر ٹرمپ نے انوکھی روش اختیار کی اور کئی سابقہ روایات کا پاس نہیں رکھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے صدارتی روایات کے مطابق صدر جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا اور نہ ہی ان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکی مبصرین صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکہ کی جمہوری اقدار کی بڑی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کو سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مسئلے کا بھی سامنا تھا جس کی وجہ سے اکثر افراد خود اعتمادی پیدا نہیں ہو پاتی۔ صدر جو بائیڈن کو سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مسئلے کا بھی سامنا رہا ہے جس کی وجہ سے اکثر افراد میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہو پاتی۔ صدر جو بائیڈن کو بچپن سے ہی ہکلانے اور اٹک اٹک کر بولنے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قدر بے یقینی کی صورتحال میں اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار دارالحکومت میں تعینات کرنا پڑے ہیں۔ مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی کے کردار کیپٹن گل شیر وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل میں کیپٹن گل شیر کا کردار ادا کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سید قاسم شاہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ 1987 میں ورلڈ کپ ہارنے کے بعد ایک بندہ کرکٹ چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بھی کر چکا تھا، مگر اس دوران انہیں احساس ہوا کہ کرکٹ کے بغیر ہاسپٹل بنانے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہاسپٹل کا خیال ذہن میں رکھ کر اسی لگن اور جستجو کے ساتھ پھر سے کرکٹ کھیلنا شروع کی، یہاں تک کہ ورلڈ کپ بھی قریب آ گیا۔ تب اس نے یہی سوچا کہ ورلڈ کپ جیتنے سے ہی ہاسپٹل بن سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دوران کینسر ہاسپٹل بنانے کے خواب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ ورلڈ کپ کے دوران عمران خان نے نیوزی لینڈ میں عشائیے میں کہا تھا کہ ہم یہاں ورلڈ کپ لینے آئے ہیں۔ مجھے ان کے اس بیان پر تعجب کا اظہار ہوا تھا کہ ٹیم کی حالت کس طرح کی ہے اور اس کے باوجود اس طرح کے بڑے بیان دیے جا رہے ہیں۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ جس نیت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک ان کی مدد کریں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل سید قاسم شاہ نے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو واپس ٹریک پر لے آئیں گے، جس کے لیے انہوں نے گندگی صاف کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنا مقصد بنا لیا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں سب سے بڑا عہدہ درکار تھا۔ پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ پاناما جیسے کیسز سامنے آ گئے اور عمران خان کو آگے آنے کا موقع مل گیا۔ عمران خان کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ جس نیک نیتی کے ساتھ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان آگے پہنچے ہیں اس میں یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جس کی سوچ پاکستان کے ساتھ ہو، اور مجھے امید ہے کہ یہ کام صرف اور صرف عمران خان کو ہی کرنا ہے، اور اس ضمن میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، بالخصوص میں تو ان کے ساتھ ہوں۔
ورزش سے پورے جسم کی رگوں کی لچک بڑھتی ہے اور اس میں بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ماہرین کا اصرار ہے کہ بلڈ پریشر معمول پر رکھنے کے لیے بدن میں کھچاؤ کی ورزش بسا اوقات جاگنگ اور واکنگ سے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ان کا مشورہ ہے کہ جاگنگ اور واکنگ کو جاری رکھیں اور ساتھ میں کچھ وقت بدن میں کھچاؤ کی ورزش کے لیے بھی نکالیں، جیسے یوگا کی طرح مختلف انداز میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کینیڈا کی یونیورسٹی آف سسکوچن میں انسانی حرکات کے ماہر فل چائدی بیک نے کی ہے۔ ان کے مطابق بدن کو پھیلانے اور کھینچنے سے جسم کے مختلف حصوں میں چھوٹی بڑی رگیں بھی کھنچتی ہیں۔ اس عمل سے رگیں اور نسیں مزید لچکدار ہو جاتی ہیں، جن میں خون کا بہاؤ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اوسطاً 60 برس کے مرد و خواتین کو شامل کر کے 2 گروہوں میں بانٹا گیا، جنہیں اس مقصد سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ ایک گروہ کو ہفتے میں 5 مرتبہ 30 منٹ تک جسمانی کھچاؤ والی ورزشیں کروائی گئیں، جبکہ دوسرے گروہ کو صرف چہل قدمی کرنے کو کہا گیا۔ اس دوران مختلف مواقعوں پر شرکاء کے بلڈ پریشر کو ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جسمانی کھچاؤ سے بہت فائدہ ہوا ہے اور واکنگ کے مقابلے میں یہ قدرے بہتر ثابت ہوا۔ حسن ابدال پولیس نے کار چوری میں ملوث 2 بہنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں بہنیں مل کر گاڑی چوری کیا کرتی تھیں۔ ملزم خواتین قیمتی گاڑی چوری کر کے فرار ہو رہی تھی کہ حسن ابدال پولیس نے ناکہ بندی کر کے دونوں بہنوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والی ملائکہ اور ماوا بی بی کا تعلق ضلع سوابی سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ن نے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے جسٹس طاہر عصمت سعید کی تقرری کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ ن کا کہنا ہے کہ جن سے تحقیقات ہونی چاہیے ان سے تحقیقات کرانا انصاف کا قتل ہے۔ عمران خان صاحب ہمت کر کے قوم کو سیدھا بتائیں کہ آپ کو این آر او چاہیے۔ نیب کے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سے ہی تحقیقات کرانا براڈ شیٹ سے بڑا فراڈ ہے۔ جسٹس طاہر عصمت سعید متنازع شخصیت اور معاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ بدنام زمانہ براڈ شیٹ کے ساتھ نیب کے معاہدے پر دستخط کے وقت شیخ عصمت سعید ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب اور سینئر قانونی عہدے پر فائز تھے۔ عمران صاحب نے ثابت کر دیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نیچے کوئی بھی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ یہ تقرری دراصل عمران صاحب اور ان کی حکومت کی بدنیتی ہے۔ جسٹس شیخ عصمت سعید شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ نیب بطور ادارہ براڈ شیٹ سے پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کا ملزم ہے۔ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سے کرائی جانے والی تحقیقات شفاف اور منصفانہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ جنرل پرویز مشرف کے مارشالہ کے دوران بطور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب شیخ عصمت سعید شریف خاندان کے بالخصوص نواز شریف کے خلاف مقدمات بنانے پر مامور تھے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ جنرل مشرف دور میں نیب میں نواز شریف کے خلاف مقدمات بنانے میں اسٹیٹ بینک کے عامر عزیز بھی عصمت سعید کے ساتھ شامل تھے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائر عصمت سعید کو براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنانا درست فیصلہ ہے، لیکن اپوزیشن کو براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے افتخار چودھری اور ملک قیوم چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بجلی کیوں مہنگی کرنا پڑی، اس کا سبب نواز شریف کی حکمت عملی ہے۔ 10,000 میگا واٹ بجلی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا معاہدہ نواز شریف نے کیا۔ بجلی بنے یا نہ بنے ہمیں پیسے دنیا کو دینے ہیں۔ 42% بجلی کے کارخانے باہر سے آنے والے فیول پر ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مریم نواز جب جلسوں پر نکلتی ہیں مہنگے ترین ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی ہیں، 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نواز شریف لندن میں شاپنگ کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ شریف خاندان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے وہ ان کو واپس کریں اور جہاں مرضی جائیں۔
ایف تھنڈر کے 60% الخالد ٹینک کے 65% پرزے ہم خود بناتے ہیں مگر اپنا فون نہیں بنا سکتے۔ آج آلو مٹر گاجر فروخت کر کے ترقی نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید کو براڈ شیل انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنانا درست فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی شفاف اور معتبر ججوں میں سے ایک ہیں۔ انکوائری کمیٹی میں کوئی سرکاری وزیر شامل نہیں، لیکن اپوزیشن کو تو افتخار چودھری اور ملک قیوم جیسے چاہیے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف پر سماعت ہوئی۔ خواجہ آصف کو جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت سے خواجہ آصف سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی۔ نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ خواجہ آصف نے بیرون ملک ایک ریسٹورنٹ بھی بنا رکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی تنخواہ اور ریسٹورنٹ کی آمدنی 136 ملین ہے، جبکہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے جمع ہوئے ہیں، جبکہ خواجہ سلطان نے 2 کروڑ روپے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہیں۔ احتساب عدالت نے نیب تفتیشی آفیسر کی خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی اور انہیں 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور ہیلری کلنٹن نے امریکی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی میں روسی صدر کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان دونوں امریکی شخصیات نے روسی صدر پیوٹن پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے ذاتی طور پر امریکی دارالحکومت میں فسادات اور کانگریس پر حملے کا حکم دیا، جس سے پوری دنیا میں امریکہ کی جگ ہنسائی ہوئی۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ 6 جنوری کو ہونے والے دارالحکومت فسادات کی تحقیقات کے لیے 9/11 کی طرز کا کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سابق صدر ٹرمپ اپنے دور حکومت میں کسی دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ ٹرمپ کا فون ریکارڈ بھی چیک کیا جائے کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے رابطے میں تھے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ابھی تک سابق صدر ٹرمپ کے ان ایجنڈوں کا علم ہے، لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ صدر ٹرمپ کے وہ ایجنڈے کیا ہیں۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کی ڈور کون کھینچتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں تعینات ملازمین کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، اگر ایسا نہ کیا تو انہیں موقع پر ہی ملازمت سے نکال باہر کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام ملازمین کو ہدایت کی کہ آپ سب نے شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، لہٰذا اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے اور کوئی بھی تلخ لہجہ یا اونچی آواز میں کسی سے گفتگو نہ کرے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہمیشہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے۔ اگر کسی نے اونچی آواز سے بات کی یا کوئی بدتمیزی کی تو میں آپ کو موقع پر ہی ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر کے دور میں ملازمین کے درمیان تنازعات رہے ہیں، جس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کا ماحول خراب ہوا ہے۔ میں اپنی حکومت میں ایسا ماحول دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔